13 دسمبر 1993 مدرسہ کمرنگی ڈھاکہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد کہ تم متقی بھی ہو جاؤ، ایمان کے بعد تقویٰ بھی اختیار کر لو۔ نادان انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت مصیبت ڈال دی اللہ میاں نے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم عطا فرمایا ہے وہ اس تقویٰ کے حکم پر جتنا بھی شکر کریں، جتنا وجد کریں، جتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اس احسان عظیم پر بے شمار اپنی جانوں کو فدا کر دیں، پھر بھی اتقوا اللہ کے حکم کا حق شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تقویٰ کا حکم نازل نہ ہوتا تو ہم ولی اللہ نہیں ہو سکتے تھے، خالی مومن رہتے۔ ولایت عامہ میں زندگی گزار کر جنت میں بھی پہنچ جاتے، لیکن ولایت خاصہ اس میں دو خطرہ تھا۔ نمبر 1 کہ ایمان کے ساتھ نافرمانی کے زندگی سے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کچھ دن دوزخ میں اس کو تہذیب دے کر، تعذیب نہیں، تہذیب اور تصفیہ اور تزکیہ کر کے پھر جنت میں اللہ بھیج دیتا۔ ایک خطرہ تھا یا نہیں؟ فاسق مسلمان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ اور اگر از راہ کرم اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی سفارش، شفاعت یا کسی نیکی کی برکت سے بخش دیتا تو جنت تو مل جاتی، مگر خالق جنت کی وہ معرفت و قرب کی وہ لذت اس کو نصیب نہ ہوتی جو غیر متقی ہو کر دنیا سے گیا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر یا ایھا الذین آمنو تو سب ہے مستزاد نعمت دینے کے لیے تقویٰ بڑھا دیا جائے کہ اے ایمان والو، اگر تم خالی مومن رہو گے اور گناہ نہیں چھوڑو گے تو دو صورت ہے، یا تو میں تم کو جہنم میں داخل کر کے کچھ دن تک سزا دے کر پھر تم کو تب مہذب بنا کر تزکیہ کر کے پاک و صاف کر کے جنت میں دخول ثانی عطا کرتے، یا پھر کسی ہماری رحمت اور ہمارے کرم سے ہم چاہیں گے تو کسی کو بخش دیں گے، مگر میری محبت اور دوستی کے لطف سے محروم رہو گے۔ جنت پا لینا اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت جس کو مل جائے وہ دنیا ہی میں جنت سے عظیم تر نعمت سے مشرف ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ جنت مخلوق ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خالق ہے، تو کیا جنت اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کا ہم مثل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نام میں جو لذت ہے، جس طرح ان کی ذات بے مثل ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ہے، ویسے ان کے نام کی لذت کا بھی نہ اس دنیا میں نہ جنت میں کوئی اس کا کفو نہیں، سوائے ایک چیز مستثنا ہے، وہ دیدار ہے۔ وہ دیدار ہے، وہ تو لذت قرب کا فرد کامل ہے، لذت قرب کا فرد کامل ہے، لہذا وہ اللہ سے مستثنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جس نے دنیا میں گناہ چھوڑ کر اور اہل اللہ کی ڈیوٹیاں اٹھا کر ان کی صحبت سے تقویٰ کی زندگی حاصل کر کے متقی ہو کر ولی اللہ بن گیا اور ولایت خاصہ سے نوازا گیا، اس کو دنیا میں اللہ کے نام کی جو لذت ہے، آپ بتلائیے عطر کا مزہ کب ہے؟ جب کپڑا صاف ہو۔ عطر کا صحیح ادراک کب ہوتا ہے؟ جب ناک میں زکام نہ ہو، ناک میں سڑا ہوا بلغم گھسا ہو، تو کیا دہن العود سب سے قیمتی عطر عود کا ہوتا ہے، کیا اس کا ادراک ہوگا؟ ایک دنیاوی چیز نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے عطر، اعلیٰ درجے کا عود کا عطر،
وہ زکام بلغم سڑا ہوا ناک میں رہنے سے جب اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کا نام پاک اور ان کے قرب کی لذت گناہوں کی غلاظت نجاست خباثت کے ساتھ ساتھ ان کے قرب کی لذت کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گناہ کی بھی عادت ڈالی 90 مان لو 100 گناہ کی عادت تھی 99 گناہ سے توبہ کر لیا ایک گناہ نہیں چھوڑا صاحب یہ بڑا مشکل ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر گرفتار صفات بدشری اگر ایک بری عادت ہے تمہیں گناہ کی اور 99 سے توبہ کر لیا ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی تو تیری ذات اے نالائق خود دوزخ ہے تو اس کو دوزخ کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے خدا ناراض ہے وہ دنیا ہی میں دوزخ ہے دوزخ میں ہے. جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کی دوزخ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کیا ہے؟ تلخ حیات کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نام مبارک یہاں بہت ہی فخر و شان سے لیتا ہوں کیونکہ یہ ادارہ حضرت حقیق الامت کے غلاموں کی اور حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے. اور مجھے بنگلہ دیش میں آنے کا شرف اور آپ لوگوں کی زیارت و ملاقات حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی محبت شفقت اور ان کی عنایت کا صدقہ ہے کہ بیت اللہ میں انہوں نے مجھ کو دعوت دی. حرم بلد الامین اللہ کا شہر نہیں اللہ کے شہر میں جو بیت اللہ تھا اللہ کا گھر وہاں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو بنگلہ دیش بلانا چاہتا ہوں. جتنا بھی یہاں کام ہو رہا ہے میں حق تعالیٰ کی رحمت سے دعا کرتا ہوں کہ اختر سے جتنا اس ملک میں کام ہو رہا ہے سب سے اول لانے والے ان کی روح کو بھی اس میں ان تمام نیکیوں میں اللہ اور ان کے نام میں اور ان کے رجسٹر میں بھی ان نیکیوں کو اندراج فرما دے. اللہ کی یہاں کیا کمی ہے. تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ مرنا تو ایک دن ہے کیا مرنے کے بعد بھی کوئی گناہ کرے گا مزہ لے گا حرام؟ مرنے کے بعد کوئی عورت کو دیکھ سکتا ہے حسین لڑکوں کو دیکھ سکتا ہے حرام مال کھا سکتا ہے؟ تو جیتے جی چھوڑ دو تو تقوی اس کا نام ہے. تقوی نام مجبوری کا نہیں ہے. تقوی نام ہے قدرت گناہ ہوتے ہوئے تقاضائے معصیت کے باوجود غم اٹھا کر تقاضائے معصیت کے باوجود غم اٹھا کر اللہ کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو طلاق مغلظہ دیتا ہے اور کہتا ہے خدا میں آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے نفس میں استیراد درآمد کرنے کو اپنی بندگی کی شرافت کے خلاف سمجھتا ہوں. میری نہایت ہی غیر شریفانہ حرکت ہوگی کہ آپ کی رزق کھا کر آپ کی زمین پر رہ کر آپ کے سورج سے مستفید ہو کر آپ کے آسمان کے نیچے رہ کر اور آپ کا بندہ غلام ہو کر میں آپ کو ناخوش کر کے ناراض کر کے گناہوں سے حرام خوشیاں اپنے نفس میں حاصل کرتے رہیں اور گناہ نہ چھوڑیں. اس سے بدترین زندگی منحوس زندگی لعنتی حیات کسی کی نہیں. یہ میرا عرض نہیں ہے یہ کہ علمت فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بری گھڑی وہ ہے جس وقت وہ گناہ کے لذت حرام حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. اس لیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں گناہ چھوڑنے کا حکم دے دیا اور تقوی کا میٹیریل سبب سامان بھی دے دیا تقوی کا موقوف علیہ بھی دے دیا کیونکہ تقوی نام ہے گناہوں کے تقاضے برداشت کرنا اور پھر گناہ نہ کرنا. تقوی کے معنی نہیں ہے کہ بروزن کھچڑا ہو کر بالکل اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ یہ گناہ کرتے مخنث کا بنانے کا حکم نہیں ہے. تقاضائے معصیت ہو ونہى النفس عن الہوى خوب بری تقاضے گناہ میں کہ آئیں مگر
اپنے خوف خدا سے اس کو روکتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، خوف خدا سے جو گناہ چھوڑتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. ابا سامنے کھڑے ہیں، شیخ سامنے کھڑا ہے، شیخ کے سامنے کوئی دیکھے گا کسی حسین کو؟ اور اگر خلیفہ بھی ہے سوچے گا ابھی خلافت واپس لے لے. تو پیر کے خوف سے، باپ کے خوف سے، پولیس اور سپاہی کے خوف سے، بیٹی یا بیٹے کے ماں باپ کی موجودگی میں ان کو نہیں دیکھتا. یہ جتنا میں نے اس میں بیان کی اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے، مخلوق کے خوف سے جو گناہ سے بچتا ہے اس کا نام تقویٰ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا خالق، میرا پالنے والا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے حکیم امت فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر خدا دوزخ بھی نہ پیدا کرتا، اگر خدا بالفرض محال ہے یہ کہ اگر خدا دوزخ بھی نہ پیدا کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے جو شریف عاشق بندے ہیں وہ اس خوف سے گناہ نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اگر کوئی ابا کسی کو ڈنڈا نہ مارے، صرف انڈا کھلائے اور ڈنڈا نہیں مارتا، تو لاکھ بیٹا جو ہوگا وہ کہے گا ابا کی مہربانیاں، ان کے پالنے کی شفقتیں، ہم کیسے ان کو ناراض کریں. ہماری شرافت، ہماری بندگی کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. حرام خوشیوں کو کبھی نفس کے اندر نہ آنے دیں. اگر کبھی نفس چور مستلزات مسروقہ محرمہ خبیثہ حاصل کر لے، یعنی حرام لذت نفس حاصل کر لے، راہ چلتے رکشہ جاتے کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا کوئی اور گناہ ہو جائے تو فوراً اس حرام مال کو سرکار کو واپس کر دو. اگر کوئی چور تھانے میں سرکار کو جمع کر دے پھر اس کو سزا نہیں دیتے، سمجھ گئے؟ تو حرام مال کو سرکار کے ہاں واپس کر دو. کیسے واپس کرو گے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ بردہ میں کہ اگر بوڑھی گنگا دریا سمندر سب ڈال لو تو آنکھ کا گناہ نہیں معاف ہو سکتا، لیکن ایک قطرہ آنسو نکال لو، ایک قطرہ آنسو، اس پانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس پانی سے مومن گنہگار پاک ہو جاتا ہے. کیا پانی ہے؟ سبحان اللہ. یہ پانی کتنا قیمتی ہے؟ شہیدوں کے خون کے برابر. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برابر میں قیمت چاہے مزید اشکرا بروزن باخون شہید. اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. اس کو صرف معاف نہیں کرتے، معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اگر وہ خالی یا ایھا الذین آمنوا فرماتے اور تقویٰ کا حکم نہ دیتے تو پوری دنیا انسانیت امر تقویٰ کے نہ ہونے سے ولایت خاصہ سے محروم ہو جاتی، پوری دنیا انسانیت. لہذا تقویٰ کا حکم یہ انعام عظیم ہے، شفقت عظمیٰ ہے، رحمت عظمیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ دوستی کا پیغام ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ بتائیے، ہمارے نفس کا کبھی پیغام سنا آپ نے؟ نفس تو ہی چاہتا ہے خوب بدماشی کرو، خوب عورتوں کو دیکھو، کوئی گناہ مت چھوڑو. نفس کا پیغام کیا ہے؟ نفس کا پیغام وہی سنتا ہے. اور نفس کے پیغام کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی تھرمامیٹر اور زبردست اس کا پہچان بتاتا ہوں کہ نفس کا کون سا خیال اور کون سی مطلوبیت مقصودیت، کون سا اس کا ڈیمانڈ ہمارے لیے مفید ہے اور اللہ خوش ہے اور کس سے خوش نہیں. نفس نے کہا تلاوت کر لوں، آپ کو مطالبہ کیا کہ چلو اللہ کا ذکر کر لو، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلو، عمرہ کراؤ، حج کراؤ. ایسا ارادہ آیا، نفس کا پیغام آیا، آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو کیا آپ اس کو اپنے دوستوں میں نہیں بیان کر سکتے کہ آج کل میرا دل چاہتا ہے بھائی دعا کرو، حج کراؤں، عمرہ کراؤں، یا کوئی اللہ والا بتاؤ اس سے میں تعلق کر لوں، اللہ والا بن جاؤں. تو جتنے ایسے ارادے ہیں جن کو آپ اپنے دوستوں میں بتا سکتے ہو
اور دوستوں سے اس کے لیے دعا کرا سکتے ہیں، سمجھ لو سب خیر ہے۔ اور اگر ایسا ارادہ آیا اور کوئی گندا کام کا، اور آپ نے کہا اے نفس کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے اس کام کے لیے، جس کام کے لیے تو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، گندے گندے تقاضے ڈال رہا ہے، کیا میں اپنے دوستوں سے کہہ دوں؟ نفس راضی ہوگا؟ کہے گا خدا کے لیے بچانا مت، کسی سے بتانا مت، نہیں تو خلافت چھین جائے گی، سارے مقتدی مسجد سے بھی نکال دیں گے، سارے مرید بھی بھڑک جائیں گے۔ تو جس چیز کو ہم اپنے اللہ کے نیک بندوں سے نہ کہہ سکیں، دعا نہ کرا سکیں، اعلان نہ کر سکیں، کریں تاکہ طلع علیہ الناس، ہمیں ناگوار ہو کہ ہم لوگ مخلوق اس کو جان جائے، سمجھ لو یہ گناہ کی علامت ہی ہے۔ دل تو دھڑ الاسم ما حاک فی صدرک، ہر گناہ سے دل کھٹکتا ہے مومن کا، اس کو وہ بالکل بے خوف نہیں رہتا، اس سے دل دھڑکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر نفس سے مغرور ہے۔ لہذا نفس پر غالب آنے کے لیے اور متقی بننے کے لیے اور اللہ کی ولایت خاصہ کی نعمت حاصل ہو کر اولیاء اللہ کے طبقے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے نفس نے ہمیں اللہ کی پیغام دوستی کی طرف اقدام ایک آشاریہ نہیں کیا، اس نفس نے ہمیشہ گناہ کا تقاضا کیا، کیونکہ اس کی خاصیت امارہ بالسوء ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امارہ معنی کثیر الامر ہے گناہ کے لیے، اور السوء میں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے۔ کیا مطلب؟ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہو، یعنی نزول قرآن کے وقت میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جتنے گناہ اس زمانے میں تھے اور قیامت تک جو نئے نئے گناہ ہو رہے ہیں، اس السوء کے الف لام جنس میں سب داخل ہیں۔ کمال بلاغت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنی قسمیں، اب وی سی آر تھا، پہلے سینما تھا صحابہ کے زمانے میں، جتنے گناہ قیامت تک ایجاد ہوں گے اس السوء کے الف لام میں جنس کا ہے۔ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف، لیکن اس نفس کی ڈیمانڈ اور شرارت، بدماشی، مہادشتیت کب ختم ہو سکتی ہے؟ الا ما رحم ربی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں الا ما رحم ربی میں جو ماں ہے یہ مصدریہ ہے، زمانیہ ہے، مصدریہ ہے، زمانیہ ہے اور ظرفیہ ہے۔ اس ماں کی تین خاصیت بیان کی روح المانی نے کے اندر دیکھو، ماں ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے، مصدریہ ہے، ظرفیہ، زمانیہ، مصدریہ۔ تو علامہ آلوسی نے ماں کی تینوں قسمیں پیش کر کے اس کا ترجمہ جو کیا ہے اس میں ظرفیت بھی ہے، زمانیت بھی ہے اور مصدریت بھی ہے۔ اب سنیے، الا ما رحم، رحمہ ماضی ہے یا نہیں؟ اس کو انہوں نے ماں کے اندر پہلے فی لگایا، الا فی وقت، تو فی سے ظرفیت آئی، وقت سے زمانیت آئی، اور فی وقت رحمت ربی۔ الا ما رحم ربی کا ترجمہ کیا فرمایا علامہ آلوسی نے رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الوانی میں؟ اے فی وقت رحمت ربی، یعنی میرے رب کے رحمت کا جب سایہ رہے گا اس وقت نفس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ رحمت کیسے ملے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک خاصیت اپنی رحمت کی بیان کر دی کہ میری رحمت کی خاصیت ہے کہ جس پر میں اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہوں وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر یہ رحمت ملے گی کیسے؟ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، جس پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اس طرح سے دعا مانگو، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت سے اللہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ لا تکلنی الی نفسی، یہ مہادشت امارہ بیسو کے حوالے ہمیں ایک سانس نہ کرنا، ایک لمحے کو لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شانی کلہ، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ اس آیت کی اس کی آیت تفسیر کر کے ایک دل میں منتقل کر دیتی ہے۔ اور شیخ کیسا ہو جو بکاؤ مال نہ ہو، چالو اور بکاؤ ایسے سے بکتا نہ ہو، جیسے مہارونی کا شیخ تھا۔ آج بھی سنا چکا ہوں کہ من غلام ہے آ کے نہ فروشت وجود، جلال الدین فرماتے ہیں رومی کی میرا پیر و مرشد شمس الدین تبریزی وہ شخصیت ہے
جو اپنی زندگی کو فروخت نہیں کرتا، ساری سلطنت بادشاہوں کے تخت و تاج خرید نہیں سکتے، جز با سلطان با افضال جود، سوا اللہ کے شمس الدین تبریزی اللہ کی محبت کے ہاتھ بکتا رہتا ہے، کوئی دنیا اس کو خرید نہیں سکتی۔ جو سلاطین کے تخت و تاج سے بک سکتا ہے، جو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے فروخت ہو سکتا ہے، جو مالداروں کے مال سے اپنی دین کو بیچ سکتا ہے، یہ شخص ولی اللہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، جب تک کہ اس کے قلب کو خدا تعالیٰ ایسا تعلق نہ عطا فرما دے کہ اس کو ساری دنیا خرید نہ سکے۔ اگر بکے گا اللہ کے ہاتھ بکے گا، اللہ والوں کے ہاتھ بکے گا، کیونکہ اللہ والوں کے ہاتھ فروخت ہونا اللہ ہی کے ہاتھ پر فروخت ہونا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے صحابہ، تم بظاہر نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہو، مگر نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ تو جو شیخ سے بیعت ہوتا ہے علی سبیل نیابت کی، وہ نائب رسول ہوتا ہے، تو جو نائب رسول پر بیعت ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا، جو اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نالائق سے نالائق گناہ چھوٹنے کا انتظار مت کرو، جلدی سے کسی شیخ سے جڑ جاؤ۔ تو جو چھوٹا ڈبہ خراب ہے، تھرڈ کلاس کا ہے، سیٹ ٹوٹی پھوٹی ہے، اسکرو ڈھیلے ہیں، چونچا کر رہا ہے، سیٹیں پھٹی ہیں، تھرڈ کلاس کا ڈبہ اگر وہ فرسٹ کلاس والوں سے جڑ جائے یوں، تو جہاں انجن پہنچے گا، تو جہاں اچھے ڈبے پہنچیں گے وہیں گڑبڑ والے بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹر میں ان جلیسہم یندرج معہم، یہ عبارت ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے اللہ والوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو لکھ لیتا ہے۔ فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہ، جو اللہ ان پر مہربانی کرے گا وہ اللہ والوں کے دوستوں پر بھی کرے گا، اکرام اللہ مفعول لہو آخر میں بیان کرنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص پنکھا ہانک رہا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا کہ حضرت، اللہ کی رحمت تو اللہ والوں پر نازل ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس والے بیٹھنے والوں کو کیسے مل جائے گی؟ یہ اس بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ تم پنکھا کس کو ہانک رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو آپ کو ہانک رہا ہوں۔ کہا جو میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگ رہی کہ نہیں؟ تو ہنسا، اور اذا ہنسا فقط پھنسا، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو اس طریقے سے حضرت ملا علی قاری محدث عزیز کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، زبردست صاحب نسبت، زبردست مجدد، زبردست عارف باللہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ صالحین کے تذکرے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت تو صالحین کے ذکر سے نازل ہوتی ہے۔ فضلا عند وجودہم، کہ جائے کہ جہاں اہل اللہ کا وجود رہتا ہو، جن کے تذکرے سے رحمت برستی ہو، جہاں خود وہ رہتے ہوں گے اہل اللہ، فضلا عند وجودہم فیستحب الدعاء عند حضورہم، جب تم ان کی حاضری ہو وہاں دعا مانگنا مستحب ہے، دعا قبول ہو جائے گی۔ لہذا دوستو، گناہ چھوڑنے کا جو حکم ہے تقویٰ، اس کو آپ اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیے، بلکہ لبیک کہیے۔ جس طرح سے نمرود کو، جس طرح سے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی، تو اس نے اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، دیکھو تفسیر المانی میں، چونکہ وہ اتنے جابر بدماش، اتنے زبردست کافر کی بیوی تھی، اور اتنا ستایا اس ظالم نے کہ چاروں ہاتھ یوں لٹال کر گھوٹے ٹھکوا دیے، اسی شدت تکلیف سے انتقال ہوا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تکون فی الجنہ زوجۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت آسیہ بیوی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ یہ صبر کا انجام ہے،
صبر بغضیدن صدیقی شدن، گناہ چھوڑنے کا جو صبر کرے گا وہی صدیقیت کی نسبت پائے گا۔ اولیاء صدیقین کی نسبت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی تو گناہوں کو چھوڑو اور صبر اختیار کرو، پر کیا ہو جائیں گے؟ صبر بغضیدن و صدیقی شدن۔ خواجہ صاحب کو کتنا عاشقانہ دل ملا تھا، عاشقانہ دل ملا تھا۔ فرماتے ہیں لڑکپن ہی سے عشق کا کھیل کھیلے، وہ تتلا کے بولے الے لے الے لے، مگر تقویٰ کا کیا عالم ہے؟ تقویٰ کا بچپن سے عاشقانہ مزاج، مگر تقویٰ کا کیا عالم ہے؟ فرماتے ہیں جب کوئی حسین شکل آتی ہے نظر بچاتا ہوں اور یہ شعر پڑھتا ہوں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ جان رہے نہ رہے دوست تو گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ چھوڑ، گناہ کو عورتوں کو نہ دیکھنے سے، حسینوں کو نہ دیکھنے سے، گناہ کے نہ کرنے سے اگر شیطان کہے، آپ کا نفس بھی کہے کہ مر جاؤ گے، تو آپ نفس شیطان کو جواب دے دو کہ ہم مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اگر گناہ چھوڑنے سے ہم مر گئے تو مرتے وقت ہم یہ شعر بزبان حال پڑھیں گے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ تو تقویٰ کا حکم جو لوگ بدبودار بلغم ناک میں رکھتے ہوئے 10,000 ٹکا والا عطر سونگھنے کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے زکام کا علاج کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے تقویٰ کا، یہ دراصل میں اپنے گنہگار بندوں کو، مسلمان بندوں کو، مومن بندوں کو یہ پیغام ولایت اور دوستی کا پیغام کے لیے اللہ نے اپنا ہاتھ خود بڑھایا ہے۔ اے ایمان والو، ابھی تو خالی مومن ہو، اگر تقویٰ اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنا ولی بنانا چاہتا ہوں، لیکن راہ ولایت میں نے ذرا تھوڑا سا کھڑوا رکھا ہے تاکہ میری قدر معلوم ہو۔ سستا پاؤ گے تو سستا چھوڑ دو گے، ہر کیوں ارزاں خرد ارزاں بے حد، جو سستا سودا خریدتا ہے سستا بیچ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی منزل قرب کو، اپنے راستے کو کچھ مشکل کر دیا تاکہ ذرا کچھ تکلیف اٹھا کر ہمیں پاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ کتنی محنت سے میں نے یہ موتی حاصل کیا، تاکہ پھر تم بکاؤ مال نہ رہو اور فروخت نہ کر دو تعلق میں اللہ کی دولت۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھ کو 10 سال ایک اشکال تھا، مگر میں نے اپنا اشکال کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میں مشکل میں رہوں، دوسرا جو خالی ذہن ہے اس کو کیوں مشکل میں ڈال دوں۔ اس لیے سمجھدار عالم کا مقام یہی ہے کہ اپنے اشکال کو کسی سے نہ کرے، خود دعا کرے، کتابیں دیکھے، اور اگر اشکال پیش کرنا ہے تو کسی بڑے عالم سے پیش کرے۔ عام لوگوں میں اپنا اشکال پیش کر کے سب کا ایمان مت خراب کرو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے ایک اشکال کو دل میں رکھا، 10 برس تک، اور کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ وہ اشکال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے، یہ مجاہدہ، گناہ چھوڑنے کی تکلیف، اتنا مشکل راستہ اپنا کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ رحمت سے سب کو ولی اللہ بنا دیتا، اپنی توفیق دے دیتا، توفیق دینے کے بعد توفیق کے معانی ثلاثہ اس پر صادق آ جاتے۔ توفیق کے 3 معنی، نمبر 1 توجیہ اسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب خیر پیدا ہو جائیں۔ نمبر 2 تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، خیر کے راستے اللہ آسان فرمائے اور گناہ کے راستے کو مشکل کر دے۔ نمبر 3 خلق القدرت علی الطاعات، عبادت کی طاقت و ہمت دے۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے نہیں سارے تقاضے وقاضے سب غائب کر دیں، سب گناہ کے، لیکن نہیں، مٹیریل موقوف علیہ پہلے پڑھایا جاتا ہے، مشکات جلالین، تب دورہ ملتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے نافرمانی کا مادہ پہلے پیدا کیا تاکہ نافرمانی کا تقاضا ہو، پھر میرے خوف سے رک جاؤ، غم اٹھا لو۔ یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر تقویٰ کی طاقت دی ہے۔ یہ نفس خبیث مہادشت حرام لذت کا عادی ہے، ورنہ واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت نہ ہوتی تو کیا خدا تقویٰ فرض کرتا؟
کیا خدا ظالم ہے نعوذ باللہ کہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہ ہو اور خدا ہمیں حکم دے دے کہ گناہوں سے بچو؟ بولیے. تو یہ تقویٰ کا حکم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہ چھوڑنے کی طاقت رکھی ہے. آپ بتائیے کہ صاحب کسی چیز کی طاقت نہ ہو اور وہ حکم نازل ہو جائے، ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے یا نہیں؟ تو جو چیز اللہ نے فرمائی نظر کی حفاظت کرو، تو نظر کی حفاظت کی طاقت موجود ہے. جو شخص یہ ظالم کہتا ہے کہ میری تو صاحب عادت پرانی ہے، میں تو مجبور ہو جاتا ہوں حسینوں کو دیکھنے پر، حکیم الامت فرماتے ہیں اس کا تھرمامیٹر سن لو. یہی عشق باز اور یہی نظر باز جو کہتا ہے کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں حسینوں کو دیکھ کر، مجھے طاقت ہی نہیں رہتی نظر ہٹانے کی. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ذرا اس کا باپ ایس پی پستول لیے کھڑا ہو جس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہے، یا اس کی لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور اس کا والد تھانے دار ہے، داروغہ ایس پی ہے، پستول لگائے کھڑا ہے اور کہتا ہے ذرا دیکھ لو میری لڑکی کو ابھی دکھاتا ہوں تماشا. اس وقت نظر بچائے گا یا نہیں بولو ہے؟ تو اب یہ کہاں سے طاقت آ گئی؟ ایس پی نے طاقت بخشی ہے، پستول نے طاقت دی ہے، اس کے ابا نے دی ہے. یہ طاقت خود تمہارے اندر تھی موجود، لیکن تم استعمال نہیں کرتے تھے. خدا سے نہیں ڈرے، ایس پی سے ڈر گئے. اللہ سے ڈر کے جو گناہ چھوڑتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے. طاقت موجود ہے. جو شخص یہ کہے کہ مجھ کو طاقت نہیں گناہ چھوڑنے کی، میں اس کو کاذب نہیں کذاب کہوں گا اور یہ کہوں گا یہ نالائق اللہ تعالیٰ کے پر ظلم کا جو ہے نسبت کر رہا ہے. بتائیے میرا یہ دعویٰ، اس میں کسی کو اعتراض ہو کسی عالم کو تو پیش کرو. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ گناہ چھوڑو، نظر بچاؤ، یغضوا من ابصارہم، تمام گناہ چھوڑو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو اگر ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے تو نعوذ باللہ کیا لازم آئے گا اس کو؟ اللہ کو ظالم ہونا لازم آئے گا اور اللہ کو ظالم سمجھنے والا کافر ہوگا یا نہیں؟ لہذا ہر شخص گناہ چھوڑنے کی. ایک صاحب نے کہا صاحب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں رہتا، میں پاگل ہو جاتا ہوں اس لیے بیوی کی خوب پٹائی کر دیتا ہوں ضرورت سے زیادہ، اور بلکہ بے ضرورت ظلم کر دیتا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا اچھا میں آپ کا امتحان لوں گا کہ آپ کا غصہ پاگل ہے یا نہیں. اس نے کہا ہاں لے لو. تو اس کے سالے موٹے موٹے تگڑے بڑے بڑے چاقو باز تھے، 3 سالے. اس نے بلایا تینوں کو، کہا تم ذرا کھڑے رہو، یہ کہتا ہے کہ میرا غصہ مجھے پاگل کر دیتا ہے اور تمہاری بہن کو مارتا ہے بے طرح سے، ذرا تم کھڑے رہو مگر چاقو بھی دکھاتے رہو، چاقو لے کے آج کھڑے رہو دیکھتا ہوں. تو اس دن تینوں کو لے آیا اور اس دن اس کی بیوی بہن کو سکھایا. اس نے گیا کہ آج ذرا بہنوئی صاحب سے کچھ بدتمیزی بھی کر دینا. اس نے کچھ بدتمیزی بھی کیا اس کو غصہ دلانے کے لیے. اب جب اس کو غصہ آیا تو تینوں کھڑے ہو گئے تگڑے تگڑے چاقو لے کر. کہا ہاں بھائی سنا ہے غصے میں پاگل. ہاتھ جوڑا تھا، نہیں پاگل میں بالکل عقل مند ہوں، میں تو کچھ نہیں کروں گا. آپ کی بہن کو بالکل ایک عزت احترام سے رکھتا ہوں، کس نے آپ کو غلط خبر انفارمیشن دے دیا؟ تب اس نے پھر ان کو بلایا، کہا آپ تو کہتے تھے ہم غصے میں پاگل ہوتے ہیں. غصہ ہمیشہ کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. غصہ ہمیشہ کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. جب شیر کا سوا شیر آ جائے سامنے، محمد علی قلعے آ جائے، پھر اس کے بیٹے کو دیکھو بد نظری کرو. محمد علی قلعے کی بٹیا آ جائے اور اس پر جن چڑھاؤ. محمد علی قلعے کی بٹیا پر جن چڑھاؤ. اور باکسنگ ماسٹر ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ بھی کھڑا ہوا ہے. اس وقت عاملین حضرات کیا کریں گے؟ اس کی بٹیا کو دیکھیں گے نظر بد سے. قلعے محمد علی قلعے کہے گا کلے پر ایک مکہ ماروں گا سارے دانت باہر آ جائیں گے. ایک لطیفہ بھی یاد آیا، باکسنگ ہو رہی تھی، دونوں فٹافٹ مار رہے تھے. ایک دانتوں کا ڈاکٹر کھڑا تھا، وہ بار بار کہتا تھا مار جبڑے پر، یعنی اس پر مار پر. تو کسی نے کہا کیا آپ اس فن سے واقف ہیں؟ اس نے کہا مجھے فن کچھ نہیں آتا، میں دانت بناتا ہوں. جب جبڑا توڑے گا 32 دانت ٹوٹیں گے، میری کمائی بڑھ جائے گی، میرے ہی ہاتھ تو آئے گا، دانت بنوائے گا مجھ سے. لہذا دوستو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت ہے، پیغام دوستی ہے، پیغام ولایت ہے.
میں زندگی میں پہلی دفعہ عنوان بیان کر رہا ہوں. 24 سال سے یہ شخص ہے میرے ساتھ. بتائیے کبھی آپ 15 سال تو ہو گئے آتے جاتے, کبھی یہ بیان ہوا؟ یہ کیا ہے یہ بتاؤ؟ یہ حق الامت حامد رحمۃ اللہ علیہ کی وہی نسبت غلامی جو حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل کی, یہ اس ادارے کی برکت ہے کہ آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ تقویٰ کا حکم جو ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو میرا حکم تقویٰ کا تم پر نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ حکم کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیغام محبت, پیغام دوستی, پیغام ولایت دی ہے کہ خالی مومن رہو گے, تقویٰ نہیں اختیار کرو گے تو ولی اللہ نہیں بنو گے, ہماری دوستی سے محروم رہو گے. میرا دل چاہتا ہے, میری رحمت مقتضی ہے کہ ہم اپنے بندوں کی غلامی کے سر پر اپنی ولایت و دوستی کا تاج رکھیں. بتائیے یہ ظلم ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ ایک بندہ ہے, غلام ہے, ایک بادشاہ کہتا ہے تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں دوستی کا تاج اپنا پہنا دوں گا, تو بادشاہ کی محبت ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے غلاموں کے نام اتقوا اللہ کا جو حکم ہے, یہ دعوت تاج ولایت ہے, اللہ راس عبدیت, دعوت تاج ولایت ہے, پیغام تاج ولایت ہے. اپنے بندوں کے غلاموں, اپنے غلاموں کے سر پر تاج دوستی رکھنا چاہتے ہیں. بتاؤ بھائی, اب یہ تقویٰ ملے گا کیسے؟ اہل تقویٰ سے ملے گا. اگر ایک شیخ نہیں 10 شیخ انتقال کر جائے, مان لیجیے کسی جوان شیخ سے بیعت ہوا, پھر اس کا انتقال ہوا, پھر 10 شیخ بھی بدلنا پڑے, تو شیخ فوراً شیخ اول کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کرنا جلد سے جلد. بزرگوں سے سنا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے, لیکن بیوہ مرید جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو 3 دن غم منا لے, چوتھے دن شیخ تلاش ہو. کیونکہ دلیل اس کی پیش کرتا ہوں. دلیل کونو امر ہے یا نہیں, اور امر بنتا ہے کس سے؟ مضارع سے, اور مضارع میں 2 زمانہ ہوتا ہے, حال استقبال ہوتا ہے نا. تو جو مشتق ہوتا ہے اس میں مصدر کے اثرات اور خواص اور خاصیتیں اور صفات ہوتے ہیں نہیں. بابا کا رنگ اور بول چال کا انداز بیٹا میں کیوں آتا ہے؟ کہ باپ اس کا مصدر ہے, بیٹا اس کا مشتق ہے. تو مضارع ابا ہے امر کا, اسی سے مشتق ہوتا ہے, مضارع ہی سے تو امر بنتا ہے. لہذا اس میں بھی خاصیت ہے کہ کونو کیا مطلب؟ فی الحال بھی متقین کی صحبت میں رہنا, اور مستقبل میں بھی اہل تقویٰ کی صحبت مت چھوڑنا. مرتے دم تک جہاں بھی رہو اہل تقویٰ اہل صلاح کی صحبت میں رہو, مگر شیخ ایک ہی بناؤ. کیونکہ 2 ڈاکٹر اگر ہو گئے تو ایک ڈاکٹر نے آماشے والے سے کہا کہ تم کھچڑی کھانا, دوسرے ڈاکٹر نے کہا تم پایا گورو کا کھانا. تو اس نے کھچڑی بھی کھائی اور گورو کا پایا بھی کھایا, اور آماشے میں ٹلٹلی کی آواز بڑھ گئی, دست بردست. سمجھ گیا؟ اس لیے شیخ ایک ہونا چاہیے, دل ایک, اللہ ایک, نبی ایک, قرآن پاک ایک, دل ایک, شیخ بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ اسی پر دل پیدا کر دے. میں نے مکہ شریف میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تکوینی حکمت ہے کہ روضہ مبارک یہاں نہیں بننے دیا. اگر خدا چاہتا ایک فرشتہ بھیج دیتا, سارے ابو لہب ابو جہل کو جان نکال لیتا کہ نہیں؟ ایک چیخ سے سب مر جاتے کافر, اور آپ وہیں رہتے, ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا آپ کو, وہیں روضہ مبارک بنتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تکوینی راز میرے دل میں میرے بزرگوں کے صدقے میں اللہ نے دیا کہ میں نے اپنی نبی کو ہجرت کرایا تاکہ ان کو میری محبت میں وطن چھوڑنے کا بھی مزہ آیا کہ اللہ کے راستے میں بے وطن ہونے میں کیا مزہ آتا ہے. پوچھو کھاتے والوں سے کہ جو لوگ میرے ساتھ ساتھ تھے اپنے وطن سے بال بچوں سے دور, کچھ مزہ زیادہ ملا یا نہیں؟ میرا اس پر شعر بھی ہے, مانا کہ بہت کیف ہے غریب, مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطن میں. وطن کی محبت میں مزہ تو سبھی کو آتا ہے, مگر میں ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں. جب اللہ کے لیے بے وطن ہو تو اللہ تیز والی اس کو پلاتا ہے, نمبر اور اونچے نمبر کی پلاتا ہے. تو صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاریخ
اللہ کو اپنی عظمت کی تاریخ آخری نبی سید الانبیاء سے بنانی تھی تو آپ نے ان کو بے وطن کیا صحابہ کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تاریخ بن گئی کہ اللہ اتنا عظیم الشان ہے کہ سید الانبیاء جیسے سب سے زیادہ محبوب کو بھی گھر سے بے گھر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تاریخ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے پروانوں اور ان کے عاشقوں کے بے وطن ہونے سے تاریخ قیامت تک کے لیے تیار ہو رہی ہے. اس کے بعد طائف کے بازار میں اور احد کے دامن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اللہ کی راہ میں بہا. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تاریخ بیان ہوئی کہ اے دنیا والو میں اتنا عظیم الشان ہوں کہ ساتوں سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کی وہ حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن سید الانبیاء جو میرا تمام نبیوں کا سردار کائنات میں جن سے بڑھ کر میرا کوئی پیارا نہیں, اس پیارے کے خون سے میری عظمت کی تاریخ لکھی جائے گی. جن سے بڑا کوئی بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بتائیے کوئی ہے کائنات میں؟ تو جو عظیم الشان ہوتا ہے وہ عظیم شخصیت سے ان کے خون سے تاریخ عظمت اللہ کی لکھی گئی. مدینہ پاک اگر روضہ مبارک وہاں بن جاتا تو کچھ لوگ کیفیت طاری ہوتی تو جالی پر کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام کرتے اور دل طواف کے لیے تقاضا کرتا. طواف کعبہ کرتے تو دل روضہ مبارک پر تڑپتا. تو اپنے عاشقوں کے دل کو دو ٹکڑے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر روضہ مبارک کو کئی سو میل کر دیا دور کہ جب یہاں رہو تو میرے گھر پر فدا رہو اور جب وہاں رہو تو میرے رسول کے روضے پر فدا رہو, وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے رہو. تو مولانا شمیم صاحب مدرسہ سہولتیہ کے مترجم کہنے لگے جلدی لکھو اس مضمون کو. میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ اس کو سنا. پھر میں نے وہاں کے پہاڑوں کو کہا کہ دیکھو ان پہاڑوں پر ایک گھاس نہیں ہے اور کشمیر کے پہاڑوں پر, ریونین فرانس کے پہاڑوں پر, افریقہ کے پہاڑوں کو آنکھوں سے دیکھا ایسے سبزہ ہے جیسے دلہن جیسے شادی ان پہاڑوں پہ ہو رہی اور سب بیویاں ہیں. تو ایک ساتھی تھا, اس نے کہا بے شک سارے دنیا کے رنگین پہاڑ بیویاں ہیں اور ان کے شوہر وہی ہیں کعبہ شریف کے پہاڑ. کیونکہ مرد کو زیادہ رنگین ونگین نہیں, مرد کی داڑھی وغیرہ رہتی ہے نا, عورت کے گال چکنے ہوتے ہیں. تو ان پہاڑوں کو دلہن بنا دیا گیا ان پہاڑوں کو. پھر میں نے کہا کہ دیکھو دوستو, اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا گھر بنایا اس سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ہم انسان ہو کر بہترین جغرافیہ تلاش کرتے ہیں, چاہے وہ حدود اربع کہ میرا گھر یہاں اچھا بنے. تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر جہاں بنائیں گے اس کے قریب کے پہاڑوں کی عظمتوں کو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ جغرافیہ جہاں بیت اللہ شریف, اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کائنات میں بہترین جگہ بنایا تاکہ اگر وہ وہاں رنگین درخت ہوتے تو حاجی کیمرہ لے کر ان درختوں کا فوٹو لیتا. اللہ نے نہیں پسند کیا کہ میں اپنے عاشقوں کے دل کو غیر اللہ میں پھنسنے دوں. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. یہ انتظام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میرے بندے یہاں میرے ہی یاد میں لگے رہے اور سبزہ زاروں میں, کوساروں میں, رنگین پہاڑوں میں اپنا وقت نہ خراب کریں. پھر میں نے یہ شعر کہا اس جغرافی پر میں نے ایک عالم کو یہ شعر سنایا. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, یا جبال الحرم یا جبال الحرم, اے حرم کے پہاڑوں میری نگاہوں میں تم بڑے محترم ہو کیونکہ تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو. جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا پڑوسی بھی عظیم الشان ہوتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کون عظیم الشان ہے؟ لہذا اللہ کے گھر کے عظیم الشان کے قرب و جوار کے پہاڑ بھی عظیم الشان ہے. بس دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا رب العالمین جس کرم سے آپ نے ہم نالائقوں گنہگاروں کو پیغام ولایت اور پیغام دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا آپ کے دست کرم میں اور تقویٰ کا حکم ہم پر نازل کیا. ہم نالائقوں کو اپنے دست کرم کی عزت و عظمت و قدر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. 100% ہم سب کو متقی بنا کر نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے اور اس واز کو قبول فرما کر اس کا ثواب حضرت حافظ کی حضور رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما اور حضرت پیر کی حضور کو عطا فرما رحمۃ اللہ علیہ کو
مولانا اظہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما، اور میرے مشائخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما، اور شاہ نواز صاحب دامت برکاتہم کو بھی عطا فرما، زندگی میں بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے تھوڑے سے وقت میں، یہ مانگے سب کچھ، دست بخشا جانے دے زنبیل ماں، اے خدا ہماری زنبیلوں اور جھولوں کی طرف آپ اپنا دست کرم بڑھائیے، نسبت ولایت نسبت تقویٰ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے خدائے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بردفع، دست بخشا جانے دے زنبیل ماں، اے اللہ ہماری زندگی کی طرف دست کرم بڑھائیے، اور ہمیں اپنی احمد سے جو اولیاء صدیقین کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں جو کچھ بھی آپ عطا فرماتے ہیں ہم کو نہیں جان سکتے، آپ اپنے علم و کرم سے سب کچھ عطا فرما دیجیے، صلی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام تقویٰ جو دیا، یہ حقیقت میں اس کے اندر چھپا ہوا ہے پیغام ولایت و دوستی، پیغام تقویٰ بندوں کے لیے کہ تم ہمیشہ غلام رہو گے، میرے ولی اللہ نہیں بنو گے، اگر تقویٰ اختیار کر لو تو ہم تمہارے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے۔ اچھا، پھر اس کو لذیذ کرنے کے لیے فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ رہو، بہت راستہ مزیدار ہو جائے گا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ حکیم اختر، یوں تو راستہ اللہ کا مشکل ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ کو پکڑو پھر اللہ کا راستہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا۔ یہ سب میرے شیخ کے ارشادات ہیں۔ ہاں ہاں، آپ یہاں سے قریب نہیں؟ اچھا، وہاں جانے سے وقت نہیں ملے۔ اچھا، آ جاتا ہوں۔ جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا، ظالم یہ تیرے منہ سے آج کیا نکل گیا؟ السلام علیکم۔ عجیب و غریب مضمون تھا، پہلی دفعہ بیان، پہلے کبھی بیان نہیں ہوا، پہلے کبھی یہ مضمون اس سے پہلے نہیں بیان۔